الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس مالک نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ نعمت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، ذات اقدس ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک کے لیے جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ان کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ آج کے دن اترنے والی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ عزت مسلم کے عنوان سے بالخصوص مذاق کرنا کیسا، اس عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان کو سچائی کا نور نصیب فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کی عزت کا قرآنی منشور کیا ہے؟ قرآن مجید نے ایک مسلمان کی عزت کا اہتمام کیسے فرمایا ہے؟
ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حوالے سے جان اور مال کی حفاظت یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو بلا وجہ قتل کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی مال ہڑپتا ہے، ناحق مال لیتا ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کی عزت خراب کرتا ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اللہ نے بڑی عزت عطا کی ہے، مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی عزت۔ ان تینوں چیزوں کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ایک مسلمان نے اگر کسی دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی کی، اس کی عزت برباد کی، تو فرمایا جو آبرو ریزی کرنے والا ہے اس پر اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت ہے۔ یعنی جو کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائے جلال کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اسی حدیث پاک میں ہے، جو کسی مسلمان کی عزت خراب کرے، اس کی آبرو ریزی کرے، نہ اس کے فرض قبول ہوتے ہیں نہ اس کے نفل قبول ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان کی عزت لوٹنے والا ہے یا خراب کرنے والا ہے یا اس کی عزت پر حملہ کرنے والا ہے، تو گیا اس کی کوئی عبادت اللہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ عزت خراب کرنے کے مختلف جو طریقے ہیں، ان میں سے ایک ہے مذاق اڑانا، جو آیہ مبارکہ خطبے کے دوران سورۃ الحجرات کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور سب سے پہلی چیز مذاق اڑانا۔ مذاق کیا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے یا کسی کی حقارت کے لیے اس میں کوئی موجود عیب یا کسی فرضی عیب کو اس کی طرف منسوب کر کے ایسی بات کرنا کہ سننے والا ہنسنے لگے، اسے مذاق کہتے ہیں۔ اسے مذاق کہتے ہیں۔ مذاق یہ ہوتا ہے، کسی مسلمان کی عزت کو خراب کیا جاتا ہے مذاق کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، ممکن ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں
ان سے بہتر وہ ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ ایک تو مذاق اڑانے والے کی عزت کو خراب کیا جاتا ہے، دوسرا اسے اذیت دی جاتی ہے، ذہنی اذیت، ذہنی ٹینشن۔ ایک ہے جسمانی اذیت، آپ کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، ڈنڈا مار دیتے ہیں، یہ اس کے جسم کو تکلیف دینا ہے۔ ایک ہے ذہنی اذیت، دلی تکلیف۔ اور مذاق میں بعض اوقات انسان کی ذہنی اور نفسیاتی طور پر اسے اذیت پہنچتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو اذیت دینا اللہ نے یہ بھی حرام کیا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے کو اذیت دینا یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسری بات جو اس میں ہے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عین ممکن ہے وہ بہتر ہوں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو مذاق اڑانے والوں سے۔ عین ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں۔ مذاق دو طرح سے ہے، یا تو آپ کسی کو تکبر کی وجہ سے مذاق کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹا آدمی ہے، کمتر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں اور آپ اس کو چھیڑ رہے ہیں۔ اور اگر آپ مذاق اس وجہ سے کر رہے ہیں، تکبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کو کم تر سمجھ کر مذاق کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ تکبر اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تکبر کو اللہ پسند ہی نہیں فرماتا۔ اور اس کے برعکس جو عاجزی والا ہے، جو جھکنے والا ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، عاجزی والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو کثرت سے توبہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، اور متکبرین کو تو رب نہیں پسند فرماتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا ولا نساء من نساء، اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم کا ذکر فرمایا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اب عورتیں قوم میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ عورتیں قوم میں شامل ہیں نا۔ اللہ نے پہلے اس میں فرمایا، مطلق حکم دیا، اور اس کے بعد خصوصی طور پر پھر عورتوں کا ذکر کیا۔ تو اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب قوم کا لفظ بولا جاتا ہے تو بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد مردوں کا گروہ ہے، جو جنگ کرتے ہیں، جو عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو رزق کماتے ہیں۔ تو بعض کے نزدیک جب لفظ قوم بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مردوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا یہ نہیں ہے، قوم میں عورتیں اور مرد دونوں شمار ہیں۔ تو پھر یہاں اللہ نے دوبارہ عورتوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا، تاکید کی کہ یہ کام مرد بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ کام عورتیں کرتی ہیں۔ تو اللہ نے تاکیداً عورتوں کو منع فرمایا ہے، تاکید فرمائی ہے عورتوں کو کہ تم نے الگ سے، فرمایا تمہاری زبان کنٹرول میں نہیں رہتی اور تم یہ زیادہ کرتی ہو، تو فرمایا کہ تم ایک عورت دوسری عورت کا، ایک قوم کی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔
وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں۔ مثلاً مثال کے طور پر اگر کوئی استاذ کلاس میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے بھی بچوں آپ نے شرارتیں نہیں کرنی، آپ نے، اور ساتھ ہی کہتا ہے ہاں بھی بکر، زید، عمر تم نے بھی سنا، تو ان کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ استاد کو پتہ ہے کہ باقیوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ شرارتیں نہیں کرنی، لیکن اگر کرن گے تو ایت نہیں کرن گے۔ اللہ نے فرمایا ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور ساتھ ہی فرمایا اے عورتوں تم بھی نہ اڑاؤ، اس لیے کہ فرمایا تمہارا زیادہ خطرہ ہے، تم اس کام میں زیادہ ملوث ہو جاؤ گی، اس لیے فرمایا کہ ایک قوم دوسری قوم کا اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر۔ اور یہاں ایک دوسری اہم بات اس جگہ پر اللہ فرمائے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم جب کسی کو مذاق کرتے ہیں تو پٹھانوں کا نام، لطیفے بھی بڑے بنے ہوئے ہیں پٹھانوں کے اوپر، یا جلائے یا مراسی، حالانکہ یہ جلاحہ کوئی ذات نہیں ہے، یہ تو کپڑے کا وہ کام کرتے ہیں تو ان کو جلاحہ کہتے ہیں، یا اسی طرح۔ تو یہ جو ایک قوم ہے دوسری قوم، پٹھان قوم ہے، اب ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کتنی جگہ پر کثرت کے ساتھ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ جس جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں، یہ جی ٹی روڈ کس نے بنایا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اے جڑا پورے لاہور پاکستان تے انڈیا تک جی ٹی روڈ ہے، یہ شیر شاہ سوری نے بنایا تھا، اور شیر شاہ سوری کون تھا؟ پٹھان تھا۔ تو جس کے جی ٹی روڈ پہ چلتے ہیں اسی کے بارے میں آپ پٹھانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور فیض عالم سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ لاہور تشریف لائے، حضرت میرا حسین زنجانی تشریف لائے اور آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، تو جس نے کہا تھا خبردار اے ہندوؤں، اے کافروں، ان کو تم نے دیکھنا بھی نہیں، ان کی حفاظت ہم کریں گے، وہ کون تھا؟ وہ سلطان محمود غزنوی تھا، اور غزنوی کون تھا؟ پٹھان تھا۔ اور محمود غزنوی کا بیٹا سلطان مسعود، جسے داتا صاحب سے حد درجہ عقیدت تھی، وہ پٹھان تھا۔ اور اسی طرح محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کیا، اسے فتح کیا۔ اسی طرح حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تصرف کے ساتھ جس کو ہندوستان حملے کے لیے بلایا، وہ کون تھا؟ شہاب الدین محمد غوری۔ وہ کون تھا؟ وہ بھی افغانی تھا، پٹھان تھا، جس کا مقبرہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے بنایا ہے، اس کے اوپر مسجد بنوائی ہے، جہلم کے ساتھ جائیں، شہاب الدین غوری کا مزار وہاں جو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے بنایا ہے، وہ کون تھا؟ پٹھان۔ اسی طرح کتنے ہی اس خطے میں، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں کتنی خدمات سر انجام دی ہیں اس قوم نے، اور اولیاء کرام کے اندر اللہ کے دوستوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے قرب کے اتنے قریب پائے گئے ہیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا آستانہ ہے سیال شریف، اور سیال شریف حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں، تونسا شریف والے حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو سارا فیض ہے تونسا شریف سے سیال شریف، سیال شریف سے گولڑا شریف، گولڑا شریف سے جلال پور شریف، سیال شریف سے جلال پور شریف، جلال پور جو ہے سیال شریف سے مکھاڈ شریف، یہ جتنا فیض ہے یہ سارے کا سارا پیچھے حضرت پیر پٹھان کا ہے۔ تو آپ جو ہے اگر اس لیے آج کے بعد یہ نیت کر لیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ اگر کسی قوم کے بارے میں کوئی مذاق کرے گا تو اسے وہیں ٹوکو، خبردار قرآن مجید میں اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے، فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔
اور اگر اگلے بندے کا مذاق کے دوران دل ٹوٹ گیا، اسے اذیت پہنچی، تو یہ ڈبل حرام کام ہو گیا اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس آیہ مبارکہ میں دوسرا حکم آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے اللہ نے ہم گناہ گاروں کی عزت کا اہتمام کیسے فرمایا ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ تانا دینے سے بھی عزت خراب ہوتی ہے، تانا دینے سے بھی، ایک بندہ پہلے گناہ کرتا تھا، توبہ کر لی، اب نیکیاں کرتا ہے، تو اس کے پرانے گناہ یاد کروا کے اسے تانا دینا، فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تانا نہ دو کسی کو۔ جو تانا دیتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں ان کے لیے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں، فرمایا ہم نے جہنم کی ویل وادی ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا جہنم کی ویل، وہ وادی، وہ گھاٹی ہم نے ان کے لیے تیار کی ہے جو تانے دیتے ہیں۔ تانا دینا کچھ جو ہے یہ اچھا عمل ہے، اور آج دیکھیں ایک ہر بندہ دوسرے کو تانا دے رہا ہوتا، تو ایسا تو ایسا تو ایسا۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سنو آپ بھی ذرا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس بندے نے کسی کو تانا دیا، کس چیز کا، ایک بندہ پہلے گناہ میں مشہور تھا، گناہ کرتا تھا، مشہور ہو گیا، پھر اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے توبہ کر لی، اپنے آپ کو سنوار لیا، اب کوئی بندہ اس کو تانا دیتا ہے اس کے پچھلے گناہوں کی وجہ سے، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ جو تانا دینے والا ہے یہ تب تک مرے گا نہیں جب تک اس گناہ میں خود مبتلا نہ ہو جائے، جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے تب تک یہ مرنے سے پہلے یہ گناہ وہ خود کرے گا۔ تو جس گناہ کی وجہ سے آپ دوسروں کو جو ہے کہہ رہے ہیں، اگر کل کو آپ وہ خود ہی گناہ کرنے لگ گئے تو بتاؤ پھر کہاں جاؤ گے؟ تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا ایک آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ اور تیسرا حکم اس آیہ مبارکہ میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، برے القابات کے ساتھ ایک دوسرے کو یاد نہ کرو۔ اگر کوئی عیب ہے کسی میں، کوئی لنگڑا ہے، اوے لنگڑے، منع ہے اس کو، یہ حالانکہ وہ ہے لنگڑا، اس کو نہ کہو، یہ اس کا دل ٹوٹے گا، اس کو ذہنی اذیت ہوگی، نفسیاتی طور پر آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر کوئی کانا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولھا ہے، تو اس کو اس طرح سے بلانا یہ جائز نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ بعض اوقات غصے میں آ کر باپ بیٹا، استاد شاگردی آپس میں ہی اوے گدھے ہم کہہ دیتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے، شریعت اس کی جو ہے ہمیں ممنوع قرار دیتی ہے۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے چور، ڈاکو، منافق، خسرا، مخنث، یہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں، بلکہ ہمارا تو بعض لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے، ہم کسی کو کہتے ہو چورا، اوے ڈاکوا، اوے زانیہ، اوے بدکارا، اوے خسریا، ہم یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا، اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ صرف اسلام کا نام لیا جاتا ہے، نظریہ موجود ہے، ہمارے پاس اسلام کا نظام موجود نہیں ہے۔ اگر اسلام کا نظام موجود ہوتا تو کسی کو صرف اتنا کہنا اوے بدکارا، اوے زانیہ، اس کی سزا قرآن نے بیان کی ہے۔ اگر آپ کسی کو بدکار کہتے ہیں اور وہ قاضی کے سامنے جا کر کہتا ہے اس نے مجھے زانی کہا ہے، اور اگر وہ بندہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ زانی ہے، تو شریعت کہتی ہے اس کو 80 کوڑے مارو، تو
تہمت لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو کہتا ہے چور، ڈاکو، منافق، اور وہ جا کے کہتا ہے اس بندے نے مجھے چور کہا ہے، قاضی اس کو بلا لیتا ہے، کہتا ہے یہ بتا کیا چوری کی ہے، اور اگر وہ چوری ثابت نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے تعزیر ہے، حکم ہے شریعت کا، نظام ہے کہ اسلام کا، تعزیراً قاضی اسے سزا دے گا۔ اور تعزیر ہمارے امام کے نزدیک، امام شافعی اور امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک 40 سے نیچے کوڑے مارے جائیں گے، 35، 36، 39 یا 37 کوڑے مارے جائیں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اسے 20 کوڑے مارے جائیں اگر کوئی کسی کو صرف اتنا کہتا ہے چور، ڈاکو یا منافق۔ اب بتائیں، اسلام نے تو اس کی سزا مقرر کی ہے، اور اگر اسلام کا نظام ہو تو پھر کیا کسی کی عزت برباد ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر اسلام کا نظام آ جائے، یہاں ہمارے پاس صرف اسلام کا نام ہے، نظریہ موجود ہے، نظام موجود نہیں ہے۔ اور اسلام صرف نظریے کا نام نہیں، اسلام صرف نام کا نہیں، اسلام کا ایک نظام ہے۔ جب تک اسلام کا نظام تھا تو آج تو اہتمام کے ساتھ ٹک ٹاک کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے چوکوں میں، چوراہوں میں لوگ ایک دوسرے کے کو ہے باقاعدہ طور پر یہ سارے کام کر رہے ہیں، ان کی عزت برباد کر رہے ہیں، مذاق ہو رہے ہیں، لوگوں کو جناب والا ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر نظام اسلام کا ہوتا تو ہر ایک عزت پاتا، کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالی نے تیسرا حکم یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ مت پکارو، کسی کا الٹا نام نہ رکھو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، مومن ہونے کے بعد جو سب سے برا نام ہے وہ کسی کو فاسق کہنا ہے، منافق کہنا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ وہ منافق ہے ہی نہیں، آپ اسے کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ برا نام ہے، یہ برا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ چلو دنیا میں تو سزا نہیں ہے، ہمارے ملک میں اس چیز کے اوپر سزا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ سزائیں نافذ ہوں گی، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ سب سے پہلے اسلام کو نافذ کریں گے، اور ہو سکتا ہے ان سے پہلے کوئی اللہ ایسا بندہ بھیج دے جو اسلامی نظام یہاں اس ملک میں نافذ کر دے۔ اللہ کی قدرتیں تو رب بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ یہاں اسلام کا نظام بھی آ جائے، نام تو ہے ہی، یہاں اسلام کا نظام بھی آ جائے تو اسلام کا نظام اس میں تو سزا ہے، چلو آج نہیں ہے اس ملک میں سزا، لیکن کیا قیامت والے دن نہیں ملے گی؟ یہی سوچیں نا کہ چلو یہاں تو سزا سے بچ گئے، دنیا میں اس چیز کی سزا نہیں ملی، لیکن قیامت ایک دن رب نے بھی تو مقرر کیا ہے نا، جہاں حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا۔ تو جب حقدار کو حق دیا جائے گا تو وہاں پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر کیسے جو ہے آپ چھوٹیں گے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس سزا سے کیسے جو ہے آپ بری ہوں گے؟ چلو دنیا کی سزا سے تو آپ بچ جاتے ہیں، اور اسلام نے جو نظام دیا یہ بڑا خوبصورت نظام ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تربیت بھی کی جائے، تبلیغ بھی کی جائے، اصلاح بھی کی جائے، اور ساتھ سزا بھی دی جائے، کیونکہ کچھ وجود ایسے ہوتے ہیں جو اصلاح قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سزا قبول کرتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا نظام ہے، کچھ ہوتے ہیں جو اصلاح قبول کر لیتے ہیں، تبلیغ دین سے سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، وہ ان کی تربیت کی جائے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو سزا کے طور پر سیدھا کیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور اسلام نے یہ جو سزا کا تصور پیش کیا ہے یہ اتنا حسین تصور ہے اور اتنا انسانیت کے فائدے والا تصور ہے کہ اگر یہ نافذ ہو جائے تو پورے کا پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جتنا بڑا جرم ہے اس کے مطابق اسلام نے سزا رکھی ہے۔
اور معاشرے کے بگڑنے کا ایک سبب میں نے پچھلے جمعے پر بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں ان گناہوں کی، ان وارداتوں کی اور ان سارے اج بندے دلیر ہوئے انہوں تے دی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں قانون نافذ نہیں ہے، یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو طریقے بتائے جاتے ہیں، تو بندہ قتل کر میں تن چھڑا لاں گا، خود کہا جاتا ہے تو ہے بندہ فلانا مار دے میں تینوں چھڑا لاں گا، وکیل کہتے ہیں، جج کہتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ بندے رکھے ہوئے ہیں لوگ۔ تو یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں قانون نافذ نہیں، اور جہاں قانون ہوتا ہے وہاں جرم کرنے سے پہلے مجرم ڈرتا ہے، لیکن یہاں کسی کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نوں کیڑا کچھ کونا ہے۔ لیکن چلو دنیا میں تو ڈر نہیں ہے تمہیں، اس ملک میں تو قانون نہیں ہے، لیکن میرے رب کا قانون تو ہے نا، میرے اللہ کا قانون تو ہے نا۔ اس نے تو ایک دن مقرر کیا ہے جب ساری کائنات اس کے سامنے آئے گی، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ایک ذرہ برابر بھی بھلائی اس بارگاہ میں لائی جائے گی، ایک ذرہ برابر بھی تمہارا گناہ وہاں تولا جائے گا، تو وہاں رب کی بارگاہ کا جو تصور ہے اگر صرف وہی ذہن میں رکھ لیا جائے تو پھر انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں جو ہے یہ 3 باتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات، مذاق نہیں کرنا کسی کے ساتھ، کسی کو ڈی گریڈ، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ دوسری بات اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے تانا نہیں دینا، اور تیسری بات کسی کا نام بھی الٹا نہیں لینا، کسی کا نام بھی نہیں بگاڑنا، ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی، اور دنیا میں نہ بھی ملی تو پھر آخرت میں تو سزا سے نہیں بچ سکو گے نا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آخرت کی سزا سے بچیں تو پھر اسی آیت کے آخری حصے میں اللہ نے ایک طریقہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا لوگوں کو اگر لوگ تمہاری زبان سے محفوظ نہیں ہیں، کینچی کی طرح لوگوں کو کاٹتی ہیں تمہاری زبانیں، تو فرمایا کیا کرو؟ توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ توبہ کر لو، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو فرمایا پھر جہنم سے بچ جاؤ گے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو تم میں سے توبہ نہیں کرے گا فرمایا وہی ظالم ہوگا۔ جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، جو لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتا پھرتا ہے، جو لوگوں کی عزتوں کو برباد کر رہا ہے، جو لوگوں کی آبرو ریزی کر رہا ہے، اگر وہ توبہ اسے نصیب نہیں ہو رہی اور وہ توبہ کر کے نہیں جا رہا تو فرمایا یہ ظالم ہے، اور ظالم کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہوا ہے۔ ظالم کا ٹھکانہ اللہ نے، اس لیے جو زبان کی احتیاط نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے جو دوسروں کی عزت برباد کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور رب نے بندہ مومن کی عزت کو اتنا پروٹوکول دیا ہے، اتنا اہتمام فرمایا ہے۔ یہ تو قرآن کی میں نے ایک آیت بتائی ہے، یہاں اور بھی بے شمار آیات ہیں، حدیث طیبات ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے سامنے عزت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی طواف فرما رہے ہیں، صحن حرم ہے، کعبہ سامنے ہے، کونین کے تاجدار طواف کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے ایک چکر لگایا، فرمایا کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، تو بیت اللہ ہے، تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے۔ دوسرا چکر لگایا، پھر کعبے کی عظمت بیان کی، تیرے اندر حجر اسود ہے، تیرا رکن یمانی ہے، تیرے جو ہے لوگ طواف کرتے ہیں، تو
جو ہے گناہ چوس لیتا ہے۔ اے کعبہ تیری شان بڑی ہے، تو رب کا گھر کہلاتا ہے، تیرے اندر دو پتھر جنت سے آ کے لگائے گئے ہیں، تیرے مطاف میں لوگ جنت پاتے ہیں۔ میرے نبی طواف کر رہے ہیں، کعبے کی تعریف کر رہے ہیں، جب 7واں چکر ہوا میرے مصطفیٰ کریم رک گئے، خانہ کعبہ کو مخاطب کیا، فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، تو رب کا گھر ہے، تیرے میں حجر اسود ہے، تیرے میں رکن یمانی ہے، تیرے میں مقام ابراہیم ہے، تیرے میں آب زمزم ہے، فرمایا تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے محمد بنا کے بھیجا ہے، اے کعبہ تیرے سے 70 درجے زیادہ عزت اس بندے کی ہے جو مسلمان ہے۔ فرمایا ایک انسان اس کی عزت اے کعبہ تجھ سے 70 درجے زیادہ ہے۔ اور کوئی بندہ کعبے تے حملہ کرے کرن دیو گے؟ سارے مسلمان اٹھ کھڑون گے، تہاڈی خیر ہو جائے، پھڑکا دیو، لٹا دیو، یہ کر دیو، وہ کر دیو۔ تو میرا مصطفیٰ فرما رہا ہے کعبے کی عزت ایک مومن کے سامنے کچھ بھی نہیں، کعبے نالوں 70 درجے زیادہ عزت ایک مومن کی ہے، اور تم پل بھر میں ٹیشو پیپر کی طرح اس کی عزت کو روند کر آگے گزر جاتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کا اللہ نے اہتمام بیان فرمایا۔ کیا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر۔ لیکن یہ تو صرف ایک مسلمان کی عزت ہے۔ اب صاف ظاہر ہے اگر کوئی کسی کی آبرو ریزی کرتا ہے، عزت برباد کرتا ہے، تو وہ صرف اسی ایک مسلمان کی کر رہا ہے، اس کی عزت اللہ کی عزت نہیں ہے۔ لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کی عزت اللہ فرماتا ہے خود میں رب کی عزت ہے۔ جب ایک مسلمان کی عزت کا عالم یہ ہے تو خود سوچو جو کونین کا تاجدار ہے اس نبی کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس کی عزت و ناموس پر پہرا دینا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا، کیونکہ ایک مسلمان کی عزت تو رب کی عزت نہیں کہلاتی۔ لیکن قرآن مجید کے اندر 20 مقامات کے اوپر اللہ مالک کائنات نے اپنے حبیب کو اپنے سے جدا نہیں ساتھ رکھا ہے۔ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جس نے بیعت کی اس محبوب کے ہاتھ پر گویا اس نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس نے رب کی بیعت کی ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، جس کو میرے نبی نے بری کیا اس کو رب نے بری کیا ہے۔ آذان من اللہ ورسولہ، جس کو بلایا میرے نبی نے اسے رب نے بلایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تحقیق جنوں جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرے میرے محبوب کی پیروی کر لے، رب تم سے پیار کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جتنی آیات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ رب اور رب کے نبی کی ذات جدا ہو سکتی ہے لیکن دونوں کی بات ایک ہی ہے۔ ذات الگ ہے لیکن دونوں کی بات ایک ہی ہے۔ ذات الگ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں۔ ذات الگ ہے، وہ اللہ ہے، یہ اس کے بندے ہیں، لیکن بات دونوں کی ایک ہی ہے، معاملہ دونوں کا۔ فرمایا جو میرا نبی کر دے وہی رب کا معاملہ ہے، جو میرا حبیب کہہ دے فرمایا وہی میں رب۔ بخدا خدا کا ہے یہی در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو یہاں ہو وہیں جا کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو گویا مصطفیٰ کریم کی عزت ہے تو رب کی بھی عزت ہے، کعبے کی عزت محفوظ ہے
تو مصطفیٰ کریم کی عزت کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کی عزت ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کی عزت کی وجہ سے ہے۔ تو ناموس مصطفیٰ اس کا ہر دم پہرا دینا میرے نبی کی عزت کا دفاع ہر بندے پر فرض ہے، اور ہر لمحہ فرض ہے۔ نماز 5 وقت فرض ہے، لیکن مصطفیٰ کی عزت کا پہرا ہر سانس سانس پہ فرض ہے۔ جب مسلمان کی عزت اتنی اعلیٰ ہے تو خود سوچے میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ حالانکہ مسلمان کی عزت تو رب نے اپنی عزت نہیں کہا، لیکن اپنے حبیب کی عزت کو تو اپنی عزت کہا ہے، اپنی عزت کہا ہے۔ اور اللہ مالک کی کائنات نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس امت کو، مسلمانوں کو یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ کے اندر سورۃ الحجرات کی یہ آیت کریمہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور اس میں جو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان تینوں باتوں کا خیال رکھیں۔ مذاق نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ دوسری بات، کسی کو تانا نہیں دینا۔ اور تیسری بات، کسی کے الٹے نام نہیں لینے۔ یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائی ہیں، اور مسلمان کی عزت کا اہتمام اللہ نے اپنے پاک قرآن میں فرمایا ہے۔ مسلمان کی عزت کا اہتمام اللہ نے اپنے پاک، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی سزا نہیں ہے نا، ہمارے ہاں اسلام کا نظام نہیں ہے، صرف نام ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کا صرف نام ہے، نظام نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام صرف نظریے کا نام نہیں، اسلام صرف نام نہیں، اسلام تو ایک پورا نظام ہے۔ تو ہمارے ہاں نظام نہیں ہے۔ جب نظام نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا گناہ ہی ہم نہیں سمجھتے، کسی کا الٹا نام لینا گناہ ہی ہم نہیں سمجھتے، کسی کو تانا دینا گناہ ہی ہم نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی جان کے بارے میں، مسلمان کے مال کے بارے میں حکم دیا ہے، وہاں ساتھ ہی تیسری چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ مسلمان کی عزت ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ اگر کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے، جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی کسی کا ناحق مال لے رہا ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے، جہنم میں جانے والا عمل کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کی عزت برباد کر رہا ہے، کسی کی آبرو ریزی کر رہا ہے، کسی کے سامنے مذاق اڑا کر اس کو ڈیگریڈ کر رہا ہے، کسی کو تانا دے کر اپنا تکبر بیان کر رہا ہے، اگر کوئی کسی کا الٹا نام لے کر اس کو ڈیگریڈ کر رہا ہے تو فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اپنی ذات گرامی سے اس کا پورا اہتمام فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث طیبہ بیان کی، طواف کرتے ہوئے میرے نبی نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا کہ کعبے کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے کعبہ تیری تو عزت ہی کوئی نہیں ایک مسلمان کے سامنے۔ فرمایا مسلمان مومن بندے کی، ایک مسلمان کی عزت ہے کعبہ 70 درجے تجھ سے زیادہ ہے۔ تو یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو ہم مسلمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جو ہے اپنے نیچے کام کرنے والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو باقاعدہ طور پر اپنی دل لگی کے لیے، مذاق کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ مذاق اس کو کرنا ہے، یہ تانا اس کو دینا ہے، یہ جو ہے میں نے اس کا نام، ہم نے باقاعدہ الٹے نام رکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ الٹے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگلے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، ذہنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر نفسیاتی طور پر اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے اذیت ہو رہی ہے،
تو پھر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو اذیت دینا یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ترتیب دیا تھا، اس معاشرے میں ایک دوسرے کا احترام تھا۔ میرے نبی پاک نے جو معاشرہ ترتیب دیا ہے، میرے نبی نے جو امت ترتیب دی ہے، میرے نبی نے جو غلاموں کا تزکیہ فرمایا ہے، فرمایا اس میں ایک دوسرے کا احترام تھا۔ کیا احترام تھا؟ کالے رنگ کا حبشی بلال بھی آتا ہے تو 24 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر اٹھ کر کہتا ہے انت سیدنا بلال، لوگوں دیکھو ہمارے سردار بلال حبشی آ رہے ہیں۔ قریشی ہاشمی 24 لاکھ مربع میل کا حاکم کھڑے ہو کر اسے اپنا سردار کہہ رہا ہے، تو اسلام نے تو یہ اہتمام فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ بالکل اس کی طرف توجہ۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے اوپر احترام انسانیت میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے مذاق کرنے کا، کہ آپ نے مذاق نہیں اڑانا کسی کا بھی، اور اس کی ساری کیفیات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہاں 3 جو ہے چیزوں کا جو ہمیں حکم دیا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں تو پھر ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہر بندہ بے چین ہے، ہر بندہ چاہتا ہے دلی سکون ملے، لیکن جو خود بے سکونی پیدا کر رہے ہیں ان کو سکون کیسے ہوگا؟ تو کتنے دل آپ نے توڑے، کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے جو ہے ان کی عزت و آبرو ریزی کی، تو ایسے میں پھر آپ کو سکون تو نہیں نہ ہو سکتا۔ آپ کو سکون تو تب ہوگا نا جب آپ سے وابستہ ہر انسان سکون میں ہے، جب آپ سے وابستہ ہر انسان سکون میں ہے، پھر آپ کو دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو جناب والا وہ ٹینشن کی جو ہے سیرپ پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر بلڈ پریشر کی گولیاں نہیں کھانی پڑیں گی، پھر بے وجہ تمہارے لیے اتنے ہاتھ اٹھیں گے کہ تمہیں خود بخود سکون نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اتنے ہاتھ اٹھیں گے کہ تمہیں سکون نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے تو پھر آپ غور کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ عزت احترام آدمیت، مسلمانوں کی عزت کا جو اللہ نے اہتمام فرمایا ہے، جو قرآنی اہتمام فرمایا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ سوچنا ہے۔ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ حدیث پاک آپ نے علماء سے سنی ہے، میں نے بھی کئی مرتبہ یہ بیان کی ہے، غالباً حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے درمیان کسی بات کے اوپر شکر رنجی ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، ہو جاتا ہے بھائیوں میں بھی دوستوں میں بھی، صاف ظاہر ہے کسی معاملے میں بات ہو گئی تو انہوں نے کہہ دیا او کالی ماں دیا پترا، دل ٹوٹ گیا، آ گئے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر، دیکھا حضرت بلال حبشی کا چہرہ اترا ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جانتے تھے، چہرے دیکھ کر پڑھ لیتے تھے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ دل فرش پر ہے تیری نظر، دل عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں وہ کیا آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں ہے۔ فرمایا بلال کیا ہوا ہے، کس نے تکلیف دی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے تانا دیا گیا ہے۔ فرمایا کیا ہوا کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے کہا گیا ہے میری ماں کالی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، سرکار جلال میں آ گئے اور فرمایا جاؤ اس کو ابو ذر غفاری کو جا کے کہو، اسے کہو یہ جو تانا تو نے بلال کی ماں کو دیا ہے، یہ تو نے بلال کو نہیں دیا، بلال کی ماں کو نہیں دیا، یہ تو نے اپنے نبی کو تانا دیا ہے، اس لیے کہ تیرے نبی کو جنم دینے والی ماں وہ تو ہاشمی قریشی چٹے رنگ کی تھی، لیکن جس نے تیرے نبی کو دودھ پلایا تھا اس ماں کی رنگت کالی تھی۔ فرمایا تیرے نبی کی ماں کو دودھ پلانے والی ایک ماں کی رنگت کالی تھی، تو نے اپنے نبی کی ماں کو گالی دی ہے۔
جب یہ جملے حضرت ابو ذر غفاری کے کان میں پڑے تو آپ پریشان ہو گئے، رونے لگے اور اپنا جوتا اتار کر حضرت بلال حبشی کو دیا اور کہا کہ کاش میرا جو ہے ناک خاک آلود ہو جائے، بلال یہ میرے اوپر مارو، میں نے تجھے کیا کہہ دیا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے تو معاشروں کو ایسے ترتیب دیا ہے، اللہ کے نبی نے تو ایسی تربیت فرمائی ہے، اور ہم چوکوں میں چوراہوں میں کھڑے ہو کر سر عام لوگوں کی ماں بہنوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مذاق کے اندر دے رہے ہوتے ہیں۔ چلو لڑائی جھگڑا غصہ وہ تو ایک الگ کیفیت ہے نا، مذاقن یہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں رات یہاں چوراہوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے گندے مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآنی آیت سنو، آخری پوری تقریر کا خلاصہ یہ قرآنی پیغام پھر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرا رب فرما رہا ہے، یہ سورۃ الحجرات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہوں وہ تم سے بہتر ہوں، جس کو تم ڈیگریڈ کر رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تمہارے سے بہتر ہوں۔ آؤ اپنا رویہ بدلیں، سکون خود ہی معاشرے میں ہو جائے گا۔ اپنی عادتیں بدلیں، سکون خود ہی ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے یہ اپنے اطوار نہ بدلے، اپنی عادتیں نہ بدلیں تو حضرت پھر رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں کتنی قومیں آئیں گزر گئیں، لیکن زندہ وہی رہیں گے جو مصطفیٰ کریم کی غلامی میں زندہ رہیں گے، زندہ وہی رہیں گے جو مصطفیٰ کریم کی غلامی میں زندہ رہیں گے۔ اس لیے آئیے قرآن کی اس مقام پر جو مومن اور مسلمان کی عزت کا اللہ نے اہتمام فرمایا ہے اس کو سنیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وآخر